بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ عربی خط نسخ طرز مصحفی تختے نمبر 4 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری چھٹی ویڈیو ہے جو سین پر مشتمل ہے۔ سین اور سین، جب دونوں سین آپس میں مل جائے اور اس کی ترکیب کی جائے۔ سین سے مراد سین اور شین ہی ہے، اور سین کا جو پہلا حصہ ہے یعنی پہلے اور دوسرے دندان کا مجموعہ اس طرح ایک خانہ نما بن جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا اس اینگل پہ ہوتا ہے۔ البتہ دوسرے سے تیسرے دندان کی طرف کا جو فاصلہ ہے، یہاں پر اس کی شکل ایک کنڈا نما ہوتی ہے، یعنی پنجے میں جو ناخن ہوتا ہے درندوں کے، اس کی شکل کا یہ دندانہ ہوتا ہے۔ اور اس میں جو بنیادی تبدیلی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو غنہ ہوتا ہے وہ بدلتا رہتا ہے، کبھی لمبا ہوتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے، کبھی اس طرح خانہ نما ہوتا ہے، اس کی شکل بدلتی رہتی ہے۔ تو یہاں پر دو سین ہے، ایک سین اور اس کی جو دندان ہے، پھر اس کے بعد اس کا جو غنہ ہوتا ہے مفرد میں جب ہم اس کو اس طرح ظاہر کرتے ہیں، یہاں پر اس کی شکل بدلی ہوئی ہے، اور پھر اس کا غنہ جو ہے یہاں پر اس کی شکل اس طرح ہے، اور پھر اس سین کے بعد دوسرا سین ہم نے بنایا ہے تو بالکل اس کی شکل تھوڑی سی بدلی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس طرح بناتے تھے تو یہاں پر یہ ختم ہوا اور پھر وی کی شکل بن گیا ہے، اور وی کے بعد پھر اس کے بعد یہ بھی وہی خانہ بن گیا ہے۔ یہ خانہ تھوڑا سا اس اینگل پہ بنا ہوا ہے، تھوڑا سا الٹا ہے، اور پھر اس کے بعد یہی دندان جو ہے تھوڑا سا فاصلے پر، اور پھر سیدھا سادہ غنہ، یعنی آخر میں جو سین ہوتا ہے اس کا غنہ بدلتا نہیں ہے، البتہ درمیان میں اگر غنہ ہو تو اس کی شکل بدلتی رہتی ہے۔ اس کی جو پیمائش ہوگی، یہ پہلے اور دوسرے دندان کے مجموعے کا جو ہے وہ ایک قط ہے، اور پھر دوسرے سے تیسرے دندان کی طرف کا جو فاصلہ ہے وہ 1.5 نقطہ ہے، اور پھر غنے کی جو پیمائش ہوگی وہ 2.5 نقطہ، یعنی 2 اور نصف۔ پھر اسی طرح جس طرح مفرد سین ہوتا تھا تو پھر بھی وہ 1 نقطہ، اور اس کے جو دوسرے سے تیسرے دندان کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 2.5 قط ہے، اور اس کا جو غنہ ہوگا وہ 3 قط، اور یہ اس کی جو گردن ہے غنے کی یہ 1 قط ہے، اور پھر اس کی جو نیچے زمین پہ یہ لگے گا یہ غنہ، یہ 1 قط، اور پھر اس کے بعد یہ کنڈا نما شکل ہے۔ اب اس کی تفصیل ہم بتانے لگے ہیں، اور وہ اس طرح کہ سب سے پہلے ہم نے قلم کو تقریباً 2 نقطے لائن کے اوپر ہم نے رکھنا ہے، تھوڑا سا اس طرح، اور سیاہی ہم نے کم لینی ہے، اور یہاں پہ اس میں مدغم کرنا ہے، یعنی اس طرح نہیں کہ اس کے بیچ کے ساتھ اور اس کے جو نچلا حصہ ہے، بلکہ اس میں اس کو مکس کرنا ہے۔ دوبارہ دیکھیں، یہ ہم نے بنا دیا، پھر اس کے بعد اوپر چلے گئے، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کا دندان اس کے ساتھ لگایا، یعنی مرحلہ وار ہم نے اس کو بنانا ہے، اور اس میں ہم نے بالکل جلدی نہیں کرنی ہے۔ تیسرا جو دندان ہے، اس میں بنیادی جو بات ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس میں جلدی نہیں کرنی ہے، اس میں یہ کونا نکالنا ہے اور اس کو تھوڑا سا ابارنا ہے، پنجہ نما بنانا ہے۔ تو اس کی جڑ کے ساتھ ہم نے اس طرح تھوڑے سے فاصلے پر، اور پھر اس کا یہ بنانا ہے، یہ دیکھیں، اور یہ سیدھا سادہ پھر اس کو ہم نے مکمل کرنا ہے۔ تو یہ پورا نقطہ ہوگا، اور یہ پھر 1.5 نقطہ بن جائے گا، اور ہم نے یہاں پہ اس دندان کو چھوٹا بنانا ہے، اور جب بنایا یہ بھی اس اینگل پہ تھوڑے سے ترچے ہوں گے یہ دندانے، جس طرح یہ دندانہ سیدھا، یہ ٹیڑھا ہے، اور یہ بالکل چھوٹا ہے۔ اس کے بعد ہم نے سین کا جو غنہ ہے وہ اس طرح بنانا ہے کہ آخر میں یہ نوک استعمال کرنا ہے اوپر، اور نچلا نوک ہم نے اس کو چھوڑنا ہے۔ اس کی جو پیمائش ہوگی وہ 2.5 نقطہ ہوگی، اور یہ 1.5، اور اس میں بنیادی جو چیز ہے یہ ملحوظ رکھنا ہے، یہ اس طرح، تاکہ پنجہ نما شکل بن جائے، اور پنجے میں خاص کر جو ناخن ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے وہی سیدھا سادہ نون بنانا ہے، اور وہ دیکھیں یہاں پر وی بن گیا۔ وی کے بعد پھر اس کے بعد اس کا دندانہ بنانا ہے، اور پھر نیچے آ کے اس کے ساتھ قلم کو مکس کرنا ہے، اور یہ تھوڑی سی معمولی سی گولائی دینی ہے، اور پھر اس کی جب گولائی آ گئی اس کے بعد ہم نے
سین کا تیسرا دندان بنانا ہے اور درمیان میں ہم نے اس کی پیمائش بھی کرنی ہے. پھر اس کے بعد یہ اس کی گردن بن جائے گی اور پھر اس کے بعد یہ حصہ، یہ جو ہم نے ایک نقطہ لگایا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا نقطہ، یہ گردن کی پیمائش ہے غنے کی، اور یہ اس پہ اس کا پیندا لگے گا، اور پیندا لگنے کے بعد اس کا کنڈا ہم بنا دیں گے اور فوراً اس کو ہم تھوڑا سا اس طرح بنا دیں گے جس طرح ہم بتاتے رہتے ہیں. تو اس کی پیمائش بھی ہم ساتھ ساتھ بتاتے چلیں، اور یہ اس سے تقریباً نصف نقطہ نیچے لگا دیں گے. یہ 3 نقطے اس کی پیمائش بن جائے گی. اور یہ دیکھیں یہاں پر بھی گولائی مائل ہے، گول نہیں ہے. تو یہ جو حصہ ہے یہ تھوڑا سا اوپر ہے اور باقی یہ ایک سیدھ میں ہے. معمولی سا فرق ہے لیکن ایک ہی سیدھ میں ہے. نستعلیق کے متعلق ہم نے بتایا تھا کہ اردو نستعلیق اوپر سے نیچے کی طرف نزول کرتا ہے، لیکن خط نسخ جو ہے ایک ہی سیدھ میں ہم اس کو لکھتے رہتے ہیں اس طرح. امید ہے انشاءاللہ اس کو آپ پسند فرما دیں گے اور ویڈیو کو انشاءاللہ شیئر فرما دیں گے. تو البتہ کٹ پین کے ساتھ کس طرح لکھیں گے یہ بھی بتاتے چلے آپ کے سامنے. کٹ پین کے ساتھ بھی یہی طریقہ ہے، چاہے وہ مارکر ہے چھوٹا مارکر، یہ دیکھیں یہاں پر یہ بنا دیا، پھر اس کے جڑ کے ساتھ متصل اور جڑ اس میں ملا کے اس طرح. یہ دیکھیں، اور پھر اس کا جو دندان ہے اس طرح اوپر رکھنا ہے. یہ دیکھیں، اور پھر نیچے آ کے اس طرح بنانا ہے. تو اسے اس کو ڈلوان پہ لا کے تاکہ پنجنما شکل بن جائے. پھر اس کے بعد یہ دندانہ جو ہے تھوڑا سا چھوٹا بنانا ہے، اور یہ جو غنہ ہے آخر میں اس کو پتلا کرنا ہے. یہ 1 کت ہے، یہ 2.5 کت ہے، 1.5 کت ہے، اور یہ 2.5 ہے. پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور دندان بنانا ہے اور پھر اس کو وی کی شکل بنانا ہے اور پھر خانہ بنانا ہے. پھر اس کے بعد یہ والا دیکھیں آرام سے ہم نے اس کو تفصیل کے ساتھ اور آرام کے ساتھ اس کو بنانا ہے. اور یہ دیکھیں یہ 1 کت، اور جس طرح اردو میں بتایا تھا قلم میں، یہ تھوڑا سا معمولی سا اوپر ہے حصہ اور پھر آپس میں برابر ہے. اس کو بیلنس کرنا بہت لازمی ہوتا ہے. اور جس طرح یہ اس کی گردن ہے، یہ اس کا جو پیندا ہے، ہم نے سب کو ملحوظ رکھنا ہے اور ایک ایک چیز کو نظر انداز نہیں کرنا ہے. پھر اس کے بعد بال پین کے ساتھ اگر ہم نے اس کو بنانا ہے تو بھی اسی طریقے پہ بنانا ہے. دیکھیں آرام سے یہ دیکھیں چھوٹا بنانا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ. تو یہاں پر چونکہ بال پین ہے اس طرح نہیں بنتا ہے، لیکن کوشش تو کرنی ہے. یہ دیکھیں بالکل اس طرح 1.5 اور یہ پورا، اور یہ 2.5 یعنی 2 نصف، یہ 1.5 اور پھر یہ پورا. یہ ساری تفصیل اس پہ عمل کریں. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. آپ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.